میں ہوں تسنیم احمد اینڈ ویلکم ٹو ہیش ٹیگ سے آگے بریکنگ اسٹیریوٹائپ. اس کا آج کا پروگرام کس چیز پہ ہے یہ بتائیں گی رفیہ. ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تسنیم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک جیسی لگ رہی ایز یوزول. ٹھیک. آج کا پروگرام ہم ایک سین خوفناک سے سا شروع. نام. نہیں، وہ خوفناک سا نہیں ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ سین روز چلتا ہے اور کیوں چلتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو گھر میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوتا ہے، اچھے والا ہنگامہ. زیادہ تر گھروں میں چائے بن رہی ہے، ناشتہ بن رہا ہے، بچے تیار ہو رہے ہیں، ہسبینڈ کی بھی تیاری ہو رہی ہے، لنچ باکسز پیک ہو رہے ہیں، اور یہ روز ہوتا ہے، ایوری ڈے، بہت سارے گھروں میں. لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی ہڈن فورس ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ تم سینیریو بتا رہی ہو یہ بڑا نارملائز بنا دیا جاتا ہے کہ گھر کا کام کاج جو ہے وہ عورت کی یا عورتوں کی ذمہ داری ہے، جس میں ہر عمر کی آپ کہہ لیں کہ بچیاں بھی ہوں، لڑکیاں بھی ہوں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، سب شامل ہیں. مگر یہ نارمل نہیں ہے، اور اس کو ہم نارمل کیوں سمجھتے ہیں اس پہ ہم آج بات کریں گے. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے ایک سوچنے والی بات تسنیم یہ بھی بنتی ہے کہ یہ کوئی بہت فارمل نہیں ہے یہ سب کچھ، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو سب کو پتا ہو کہ یہ ہوگا، یہ خاتون نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے ہے. لیکن اس کو فالو بہت زیادہ ریلیجیسلی گھروں میں کیا جاتا ہے اور خواتین پہ سارا برڈن ڈال دیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک طرح سے انسیڈ یا بنا کہا رول ہے، بنا کہا بنا لکھا ایک رول بنا دیا گیا ہے. اور اگر تم غور کرو، اپنا بچپن دیکھو. میرا بچپن تھوڑا سا مختلف تھا کیونکہ اس میں میرے والد کا بہت بڑا ہاتھ تھا گھر کے کام کاج میں، پھر بھائی نے بھی. مگر کہ 99.9 کرانے جو ہے وہاں پہ بچپن سے ہم لڑکیوں کو سکھاتے ہیں کام کرنا گھر کا، اور لڑکوں کو بالکل فارغ کر دیتے ہیں. بہن جا کے بھائی کو چائے دے کے آئے، باپ کو چائے دے کے آئے. یہاں تک کہ جو ہمارے نصاب میں ہے اس میں بھی ہے کہ لڑکا باہر کھیل رہا ہے، لڑکی گھر میں آٹا گوندھ رہی ہے. سو یہ ایک بچپن سے آپ کے اندر انگرین کر دیا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی، یہ معاشرے کی آپ سے توقعات ہیں. اکثر سے زیادہ جیسے لڑکیاں تو کرتی ہیں، مگر جب شادی ہو جائے اور بہو بن کے وہ گھر جائے تو یہ بھی بہت سارے گھرانوں میں، میں جنرلائز نہیں کروں گی کہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے، مگر بہت سارے گھرانوں میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ چلو بھائی اب بہو آ گئی ہے تو زیادہ کام بہو کرے گی. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ شاید اس نے اپنے گھر میں یہ کام کیا ہی نہ ہو، یا اس کو کھانا پکانا آتا ہی نہ ہو، یا اس کو بہت سارے کام نہ آتے ہیں، اس کو شوق نہ ہو. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقعات ہماری ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہم نے یہی دیکھا اور سنا اور سمجھا ہے کہ اب ساری ذمہ داری جو ہے بہو کی، وہ اپنے شوہر کی بھی ذمہ داری اٹھائے گی، جو زیادہ تر ایک ننا بچے ہی بنا دیا جاتا ہے، ماماز بوائے. ایگزیکٹلی. اور وہ جو نئی بہو آتی ہے اس کی اس سارے جو ایک ٹائم ٹیبل سا بنایا جاتا ہے نا اس کے کام کا، اس کی اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی سوچ شامل ہی نہیں ہوتی. اس سے نہ اس کو بتایا جاتا ہے، نہ اس کو پتا ہوتا ہے. یہ کوئی جاب ڈسکرپشن بھی نہیں ہوتی کہ بھائی فارملی جب وہ آ رہی ہو تو جیسے آپ اسے منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے، اس میں آپ ایک فارمل ایک اس کو ڈاکیومنٹ دے دیں کہ بھائی بیٹا تم گھر آ گئی ہو، یہ تمہارے ٹی او آرز ہیں، تمہارے ٹی او آرز ہیں، اور تم ان کو پڑھو اور ان پہ عمل کرنا شروع کرو. اول تو یہ ہونا نہیں چاہیے، میں تو اسی کے خلاف ہوں، مگر جہاں ہو رہا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی ان کو غیرت دلانے کے لیے یار کچھ تو شرم کریں کہ ایک لڑکی جو ابھی آئی ہے آپ اس کو کس طرح سے اپنے گھر کے ماحول میں ڈھالنے کے لیے ذمہ داریاں اس کے سر پہ ڈال رہے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جن انسیڈ رولز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف آخر خواتین کے لیے ہی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ پدر شاہی معاشرہ ہے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ پیٹریارکل سوسائٹی ہے؟ صرف اس لیے کہ قوانین مرد بنا رہے ہیں، کنٹرول مردوں کے پاس ہے. لڑکی پڑھے گی نہیں پڑھے گی، بہو کام کرے گی تو کتنا کرے گی. یہ کنٹرول کہنے کو وہ عورت کے ذریعے کرواتے ہیں کہ ساس ہے یا نند ہے. اگین وہ بدنام پھر عورتیں ہی ہوتی ہیں. مگر یہ سارا انسیٹ جو کام ہے، یہ سارا کوئی جو ایک
سسٹم بنایا گیا ہے کہ پورا ایک قدرشاہی معاشرہ ہے. جو سب سے عجیب بات مجھے لگتی ہے اور سوچنے والی بھی بات ہے کہ اتنا برڈن، اتنا کام جو خواتین دن رات کر رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتا، کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتا اور اس کو بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے. نہ صرف فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، وہاں پہ ذرا سا مطلب دیجیے ہم سمجھو کہ یہ ایک لائن چلی جا رہی ہے اور اس میں اس کو کھڑا کیا گیا ہے کہ یہ سارا کچھ آپ نے کرنا اور اسی لائن کے اندر رہ کے کرنا ہے، اور وہ ذرا سا ادھر ہوئی یا ادھر ہوئی تو وہ پھر ایک بری بہو، بری ماں، بری بیوی، اس کی طبیعت اچھی نہیں ہوئی ان کی زندگی جو ہے وہ صرف نظر آنے والی نہیں ہے. کچھ تبدیلیاں، کچھ چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. ہر مہینے پیریڈس ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، پریگننسی میں مینوپاز میں کوئی نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پورا ہارمونل چینجز جو ہیں وہ آپ کی زندگی کو الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. سوچتا کوئی نہیں. اور چلو یہ تو سامنے نظر آنے والی چیز ہے کہ ہاں یہ پریگننسی ہے، پیریڈس ہے، مینوپاز ہے. سر درد بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی اور ایسی چیز ہو وہ سکتی ہے ایموشنلی بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، مینٹلی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا اس کے اپنے ساتھ کوئی مسئلہ یا اس کی جاب میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے جس کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے اپنی بات کسی سے کہہ سکے. لیکن تسنیم آپ کی بات اپنی جگہ پہ بجا، لیکن اس کے باوجود آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا وجوہات ہیں کہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں ہوتی کہ یہ سارے کام صرف خواتین ہی کیوں کریں؟ اچھا، دو بڑی وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو ہمارا سوشل کلچرل مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ ہم عورت کی رسپیکٹ گھر اور اس کی ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے گھر کے کاموں میں عورت کو باندھ کے رکھنا. ایک طرح سے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، اس کی موومنٹ کو، فریڈم آف جو موومنٹ ہوتی ہے نا وہ ساری کنٹرول کر لیتے ہیں آپ جب آپ عورت کو گھر کے کام میں باندھ دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے تاکہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکے. اچھا، مہلت ہی نہ ملے. کیونکہ گھر کے کام ہی اتنے کہ وہ مہلت کہاں سے ملے گی. اسی چیز کو ہم تھوڑا سا اور آگے لے کے جائیں تو پھر وہ عورتیں جو گھروں کا بھی کام کرتی ہیں، وہ عورتیں جو آفیسز کا بھی کام کرتی ہیں، گھر سے باہر وہ پیڈ جاب کر رہی ہوتی ہیں، واپس گھر آتی ہیں پھر وہی ان پیڈ جاب شروع ہو جاتی ہے. وہ تو ایک گھن چکر بنی رہتی ہیں 24 گھنٹے. تو پھر اور یہ ساتھ کہا جاتا ہے کہ عورت ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی کرتی ہے. کیا مرد نہیں کر سکتے یہ؟ گھر کا کام بالکل بھی ریکارڈڈ نہیں ہے، ان پیڈ لیبر میں آتا ہے وہ. ایون جو عورتیں دفتروں میں کام کر رہی ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہی ہیں، اس کو بھی کاؤنٹ کرنا جو ہے وہ ابھی تک کوئی فارملائزڈ اس میں نہیں آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اتنی پرسنٹ خواتین ہماری اس شعبے میں ہے، اتنی پرسنٹ اس شعبے میں. مجھے نہیں نظر آتی کوئی ایسی رپورٹ ہوگی، شاید میری نظر سے چوک گئی ہو. سو بات ساری یہ ہے کہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے، جو میں نے دیکھا کہ صرف 24% عورتیں جو ہیں وہ پیڈ ورک فورس کا حصہ ہیں. مطلب یہ 24% عورتیں وہ ہیں جو شاید کسی نے کوئی سروے کیا ہو، اور وہ سروے سیمپل کیا ہوگا یہ بھی ہمیں نہیں پتا، تو ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کر سکتے. یہ بات تو کافی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کیا محرکات ہیں، کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، کس طرح سے یہ کام نظر نہیں آتا. لیکن بہت سی عورتیں جب یہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پیار سے کیا جاتا ہے، یہ تو ان کا کام ہے. کام کرنا تو عورت کی گھٹی میں ہے. کس طرح سے ان کی کنڈیشننگ کی جاتی ہے. بالکل کنڈیشننگ ہی ہے یہ، اور یہ وہ مینٹل کنڈیشننگ ہے جو ایموشنل بھی ہے اور جس کو پیار کا ایک لبادہ بھی بنا دیا جاتا ہے. اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی عورت جو ہے وہ دن رات جٹی رہے. آپ نے اکثر ڈراموں میں دیکھا ہوگا نا کہ وہ دونوں ساتھ آئے ہیں آفس سے گھر، اور وہ آتے ہی شوہر کو کہتی ہے بیوی
کہ آپ فریش ہو جائیں، میں چائے لے کے آتی ہوں. ارے بھائی تمہیں بھی تو فریش ہونے کی ضرورت ہے، چائے کی ضرورت تمہیں بھی ہے. یہ والا ڈائلاگ مجھے شروع سے آگ لگا دیتا ہے سن کے نا کہ تم دونوں اکٹھے آفس سے اور آئے اگر ہو. وہ نہیں بھی آتا، اگر وہ گھر پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے تب بھی اس کا کوئی فرض نہیں ہے کہ شوہر آئے تو وہ اچک کے جائے اور بیگ لے اور ان کو کمفرٹیبل کرنے کی. بھائی وہ ایک جوان یا ادھیڑ مرد جس عمر کا بھی ہے، آخر کو وہ اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے نا، وہ اپنا بیگ جا کے جہاں پہ بھی رکھنا وہ رکھ سکتا ہے، ہاتھ منہ دھو سکتا ہے. یہاں کا شکر ہے یہ نہیں دکھاتا کہ بیوی ہاتھ منہ دھلا رہی، جسے ماں بچپن میں بچے کو دھلاتی تھی. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید کسی جگہ وہ اس پیار کو اس انتہا پہ لے جائیں گے. You never know. تو یہ جو ساری سوچ ہے نا کہ جی یہ پیار سے، یہ صرف ان پیڈ لیبر کو جسٹیفائی کرنا اور اس کو ایک لیبل دے دینا کہ جی یہ بہت پیار. اب اس عورت کے دل سے کوئی پوچھے کہ اس پیار کی اس کو بھی ضرورت ہے. بالکل بالکل، پیار کی کس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. اگر کسی وقت وہ بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر اگر اس کو کہہ دے کہ تم بیٹھی رہو، میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں، تو یہ فریش کا ڈبس بھی نکال دے، میں ہاتھ منہ دھو کے آتا ہوں، پھر ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیئیں گے، میں چائے بنا لیتا ہوں. مطلب بہت نارمل ہے یہ ایک چیز جو دکھا دینی چاہیے. یہاں پہ میں اپنے شوہر کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. جب سے میں نے جاب شروع کی ہے مجھے یہ فکر نہیں ہوتی میں نے گھر جانا ہے، برتن دھونے والے ہیں، صفائی ہونے والی ہے، میں جاتی ہوں گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، کچن اسپیک اینڈ اسپین. اور سب سے اچھی بات ہے مجھے چائے کی، مجھے شام کی چائے اس طرح پیش کی جاتی ہے. نہیں جاب ڈھونڈ رہا ہے اس لیے کہ یہ اتنی محبت ہے کہ کوئی ریٹائرڈ شوہر کر سکتا ہے، وہ نہیں جو خود تھک کے آیا ہو. وہ بھی وہ مطلب شاید کرتے ہو بہت کم، نہیں ہوتے ہیں. تسنیم اب تو ہاؤس وائفس کی جگہ انہیں ہوم میکر کہا جانے لگا ہے، تو کیا یہ ان کے کام کو ریکگنائز کرنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ میرا خیال ہے بس پیکیجنگ بدل دی گئی ہے. تھوڑا سا ریکگنیشن اس طرح سے کر دیا کہ لفظوں کو ایک ہاؤس وائف سے ہٹا کے ہوم میکر پہ لے آئے. تو ہوم میکر اگر ہم کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کو ہوگا. وہ جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے نا، ہاؤس وائف جینڈر اسپیسیفک ہے. تو شاید اس لیے بھی یہ ٹرمینالوجی سامنے لائی گئی ہوگی کہ اس کو ایک جینڈر نیوٹرل ٹرم پہ لے کے آئے. مگر پورا سسٹم جب تک ہم نہیں بدلیں گے، پورا سسٹم کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ ہوم میکر اصل میں مرد اور عورت دونوں ہیں، تب تک بات نہیں بنے گی. یہ بات تو آپ نے بہت اچھی کہی، لیکن اگر ہم واپس پھر گھر کے کاموں کی طرف ہی جاتے ہیں تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ کس کی ذمہ داری ہے اتنے گھر کے کام، یہ کس طرح سے سمجھا جائے اس بات کو؟ دیکھو گھر کے کام اگر وہ عورت کر رہی ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، تو پھر اس کو پیڈ لیبر سمجھا جائے. اور ہمارے یہاں کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اس کو کبھی پیڈ لیبر سمجھا ہی نہیں. اور بات ظاہر ہے کہ پھر آ جاتی جینڈر ایکوالٹی پہ اور اکانومک ویلیویشن پہ. بڑا الجھا ہوا یہ مسئلہ ہے کہ پیڈ لیبر گھر کے کام کو سمجھنا، اس میں ہماری ڈیپلی روٹڈ سوشیو اکانومک کلچرل ویلیوز یہ سب کچھ آ جاتی ہیں. سو اس کو سلجھانا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے کا کام ہے. اور تک آپ عورت کو پے نہیں کریں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ تم گھر پہ سارا دن رہتی تو کرتی کیا ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں، گھر کے کام، ان چیزوں کو بچپن سے ہی تربیت کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اور صرف یہ ایک جینڈر تک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ خاتون کرے گی یا لڑکی کرے گی. میرے خیال سے یہ ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے. ہم اس کو بالکل ماں پہ نہیں ڈالیں گے کہ جی ماں کا فرض ہے کہ تربیت کرے. باپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے کہ وہ بتائے بیٹے کو، خاص طور پہ کیونکہ بیٹا وہی سیکھتا ہے جب باپ کو دیکھتا ہے کرتے ہوئے. کہ اگر وہ خود اٹھ کے جا کے کچن میں کوئی کام کرے تو بیٹا بھی یقیناً یا بیٹے کو ساتھ لے کے جائے کہ تم میرے ساتھ چلو، میری مدد کرو. اور ماں بھی اس کو انکریج کرے. اور باپ بیٹی سے کہے کہ تم بیٹھو، بھائی یہ کام کر سکتا ہے. سو اور کسی وقت بیٹی کرے، بیٹا کرے، باپ کرے، ماں کرے، یہ مل جل کے کرنے والے کام ہیں. اور جب تک کہ یہ والا مائنڈ سیٹ نہیں آئے گا کہ یہ سارے کام عورتوں والے ہیں، ہم کیوں کریں، ہماری مردانگی کم ہو جائے گی، تب تک ہم یہی بحث کرتے رہیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ گھر سب کا تو کام ذمہ داریاں بھی سب کی، کام بھی سب کا. اور اسی پہ آج کا پروگرام بھی ختم کرتے ہیں.